پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کنبہ ہو، ایک خاندان ہو، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کر کے اور اللہ کی رضامندی سے کامیاب ہو جاؤ۔ ہم انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ آگے ہمیں کسی اور دنیا میں جانا ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے تو ہم اپنی زندگی کو اپنے ماحول کے لوگوں کے ساتھ ایسی گزاریں کہ ان کا کوئی حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے۔ گویا ایک نقطہ نظر سے انسانوں کے آپس کے حقوق اللہ کی صلاۃ، زکوٰۃ، حج ان حقوق سے بھی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کی زندگی گزارو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ کسی سے دشمنی بھی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ کوئی آپ کے مذہب کا خلاف ہے، دین کا، دھرم کا مخالف ہے، لیکن جہاں انصاف ہے اس کو ادا کرنا ہے کسی شخص کے ساتھ بھی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ولا یجرمنکم شنآن قوم، دوسری آیت میں فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ ہٹائے۔ تو اللہ حکم دیتے ہیں عدل اور احسان کا۔ وایتاء ذی القربى، صلہ رحمی کرو، قرابت داروں کو دو جو کچھ ان کو ضرورت ہے۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ بری باتوں سے روکتا ہے۔ اسی طرح کئی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اسی کے ساتھ ذوی القربہ کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے بعد قرابت داروں کا بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر سے زیادہ اس کی تفسیر کے بجائے آیات اور احادیث پڑھ کر کے انشاءاللہ اس کے صحت ترجمہ حسب الامکان اس کی ذمہ داری لے کر کے زیادہ باتیں واضح ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ پیارے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت میں اللہ کے ہاں حساب دینے کے پر ایمان ہے کہ دیا جائے گا، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس شخص کا ایمان ہے، دیکھیے ایمان کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے قرابت داروں سے ملتا رہے، ان کا حق ادا کرے، صلہ رحم کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہے تو اچھی بات کہے، بری بات نہ کہے، چپ رہ لے تو اس کے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی یا رشتہ داری یا قرابت داری ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اندر ایسا باندھ رکھا ہے جو یقیناً توڑنے سے ٹوٹے گی نہیں، یہ رشتہ داری ٹوٹے گی نہیں۔ ہم لوگ دیہاتی ہیں، دیہات میں کہا کرتے تھے جب دو آدمی لڑتے تھے اپنے بھائی تو کہتے تم سے زندگی بھر نہیں بولو گے، تو وہ لفظ بڑا فصیح ہے، اس کو ذرا سا سنیے۔ کہتے ہیں کہ پانی میں لاٹھی مارنے سے پانی نہیں پھٹتا ہے، وہ پھٹے گا نہیں، اس کو رہنا ہی ہے، مار دو وہ رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے کی طرح پانی ادھر ہو جائے اور پہاڑ کی طرح اور راستہ بن جائے، نہیں، یہ لفظ ہے کہ پانی میں لاٹھی مارنے سے پانی نہیں پھٹے گا، یعنی کتنا بھی آپ اس کو توڑنا چاہیں وہ ٹوٹے گا نہیں، البتہ اس توڑنے کا گناہ بدنیتی یا بدعملی سے ہم سب کے اوپر ہوگا۔ اس وجہ سے ایک ایسی چیز ہے کہ دست قدرت نے جس بندھن سے انسانوں کو باندھا ہے اس کے انسان کی سکت میں نہیں دیا کہ اس کو توڑیں، اور جو لوگ اس کو توڑنے اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں فاسق کہا ہے۔ فاسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے خارج، گمراہی سے بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما يضل به الا الفاسقین، اس دین کے سیدھے راستے سے وہی لوگ گمراہ ہوں گے جو دین سے بیزار ہیں، دین سے دور ہیں۔ ان کے کچھ اوصاف یہ بھی ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے الستو بربکم کا جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کے ذریعے سے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، بڑے گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے صلہ رحمی سے پیارے رسول نے فرمایا ہے جنت قریب اور جہنم دور ہوتی ہے۔ عربی کے لفظ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں پیارے رسول کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی پیارے رسول کے پاس آئے، بدو، اور وہ سفر کی حالت میں تھے۔ اچانک پیارے رسول کو جب دیکھا، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَةِ رسول اللہ، پیارے رسول کی اونٹنی کا مہار پکڑ کر کے پیارے رسول کو روک لیا اور کہا یا رسول اللہ۔ ان اعرابی نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا۔ ان کو جب شبہ ہوتا تھا تو دونوں باتیں بیان کر دیتے تھے، یہ لفظ کہا یہ لفظ کہا۔ اخبرنی، مجھے بتائیے، بما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، ایسی چیز جو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اعلی فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ ثم نظر فی اصحابہ، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ اگر جس چیز کا سوال کیا اس کے جواب پر وہ عمل کرتا رہا تو ہدایت یاب ہو گیا یہ عربی۔ پھر کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال کو دہرا لیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں وہ چیز زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ پیارے رسول نے پھر کہا، کیا کہا؟ پھر سے اس کو کہو۔ پھر بدو اور عربی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی چیز بتا دیجئے جو جنت سے ہمیں قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر کے اللہ کی عبادت کرو اور صلاۃ پڑھو، زکوٰۃ دو، وتصل الرحم، اور صلہ رحم کرو۔ قرابت داروں کے ساتھ جو واجبات اور حقوق تمہارے ذمہ لازم آتے ہیں، واجب آتے ہیں، ان کو ادا کرو۔ پھر پیارے رسول نے کہا اب چھوڑ دو، دع الناقہ، اب مہار اس کی چھوڑ دو۔ تو چھوڑ دیا اور پیارے رسول چلے گئے، وہ خود چلے گئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح یقیناً پیارے رسول نے اور زیادہ اللہ کے وحی کے ذریعے سے یقیناً احادیث میں ایسی وعید کی خبر دی ہے کہ ہر انسان کو سوچ کر کے اس کا رونگٹا کھڑا ہونا چاہیے اور یہی یہ طے کر لے کہ اگر ہمارے کسی بھائی سے ہماری رنجش ہے یا اس سے ملنے ملانے یا اس کی مدد کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہی توبہ کر کے جائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کیونکہ پیارے رسول کی بات سن لینے کے بعد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سن کر کے انسنی کرنا یہ بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو بندوں کو لینا ہی ہے اور عمل کرنا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رحم کہتے ہیں یہی رشتہ داری، قرابت داری، یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور دعا کرتی ہے اے اللہ من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو اپنے سے ملائے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ اس کو کاٹ دے۔ یہ بد دعا کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں اس سے واضح طور پر پیارے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق، جب اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ان سے فارغ ہوا، اس میں رشتہ داری کو بھی پیدا کیا، تو رشتہ داری کھڑی ہوئی۔ دیکھیے پورے طور پر ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اس میں یہ نہیں سوچنا کیسے کھڑی ہوئی، کیا ہوا۔ یہ رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جسم کے ساتھ اس کو کھڑی ہونے کی طاقت دی، جس طرح آپ کے اعمال کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو کہا اللہ اس سے پناہ مانگنے کا یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے کاٹے تو اس سے کاٹ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم راضی ہو جاؤ، اما ترضین ان اصل من وصلکی، جو تم کو ملائے میں اس کو اپنے سے ملاؤں، واقطع من قطع کی، اور جو تم کو کاٹے اور تم سے نہ ملے تو میں اس سے اپنے کو دور کر دوں، اس کو کاٹ دوں، تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فذالک لکی، یہ وعدہ تمہارے لیے مکمل ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ پھر پیارے رسول نے یہ آیت پڑھی اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالی، اللہ کا یہ قول پڑھو فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم وعامی ابصارهم۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ یہ آیت پڑھو کہ کیا قریب ہے کہ تم ہماری اس ہدایت سے پیٹھ پھیر کر کے اور زمین میں فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اپنی قرابت داری کو تم کاٹو۔ یہی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، اس وجہ سے حق کو دیکھتے نہیں اور حق کو سنتے نہیں۔
اس سے بڑھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، قرابت داری کو، رحم یعنی ماں کے پیٹ کو پیدا کیا جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا نام رحم رکھا، یہ معنی سمجھیے، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، میرا نام رحمان ہے، رے ہے میم، اس کے بعد الف اور نون ہے رحمان، ہم نے اپنے نام سے پھاڑ کر کے رحم رکھا ہے اس کا نام، گویا جو رحم سے دور ہوگا میں اس سے دور ہوں گا، اس کو اپنے سے پھاڑ کر کے الگ کر دوں گا، ومن قطعها قطعته، اور جو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو کاٹے گا اس کو۔ کتنی سختی کا وعید ہے، کتنا سخت وعید ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے اس نام کا تو احترام کرو اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی خطاب کر رہے ہیں کہ میرا نام رحمان ہے، اور رحم جو ماں کا پیٹ ہے اور جس سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں اس کا نام میں نے رحم رکھا ہے، اپنے نام سے پھاڑ کر کے، رحمان سے رے ہے میم رکھا ہے۔ تو جو شخص اس سے دور ہوگا اس کو کاٹے گا، ہم اس کو کاٹیں گے۔ صلہ رحمی سے عمر کی درازی اور روزی کی فراخی بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، جس طرح پہلی روایت تھی، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس کو یہ چیز اچھی لگے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، وینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر لمبی ہو، فلیصل رحمہ، وہ تو اپنے قرابت داروں سے ملے۔ یہاں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بھائی لوگوں سے ملنے میں کیا آپ کا خرچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جہاں تک ہمارے نصوص کا تقاضا ہے، الجزاء من جنس العمل، جس طرح کرو گے اسی طرح بھرو گے۔ تو میں جو سمجھ سکا ہوں اس کو کہ صلہ رحمی کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملانے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، تو اس کی ایک جھلک اس حدیث میں دیکھیے۔ اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ صلہ رحمی کا معنی ہے کہ انسان اپنے وقت میں سے کچھ وقت، اگر آپ کا بھائی الحمدللہ آپ کی طرح لکھپتی ہے، کروڑ پتی ہے، سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک چیز کا محتاج ہے کہ بھائی ہمارا مل جائے اور ہم اکٹھا ہو کر کے سلام کریں، بیٹھیں، مہینے میں ہفتے میں جیسے بھی ہو، آپ نے وقت دیا تو اس وقت کے بدلے آپ کی عمر لمبی ہوگی۔ دیکھیے، یعنی وہاں صرف وقت دے کر کے آپ قرابت داری کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ آپ صرف وقت دے کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ اجر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی رشتہ دار اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور کیا، ہو سکتا ہے کمانے سے بھی مجبور ہو، ہاتھ پیر سے کچھ، تو یقیناً اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھلایا کیوں نہیں، اور پھر تمہارا رشتہ دار تمہاری قرابت داری کا تھا، تو پھر یہاں مال بھی خرچ کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو جب مال خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مال میں اور روزی میں بھی برکت دے گا۔ من سرہ، جس کو یہ اچھا لگے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، روزی میں وسعت ہو، یبسط، بساط لمبی چوڑی اس کی ہو، تو خرچ کر کے اپنے رشتہ داروں کو یہ روزی کی برکت لے سکتا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی جا کر کے کچھ بیٹھ کر کے اور ان کو سمجھانے بجھانے یا ان کے غم غلط کرنے کا وقت دے رہے ہیں، تو اس کے بدلے عمر میں بھی برکت ہوگی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک چیز شبہ کی بات آ سکتی ہے کہ بھائی عمر سب کی تو لکھی جا چکی ہے، کیسے بڑی ہوگی؟ لیکن یہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقدیر بھی لکھی ہے، جیسا کہ نصوص حدیث و قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی، یا غلط کام کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی، اور اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی روزی میں برکت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ آپ کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ گویا لکھ دیا اللہ تعالیٰ کسی شرط کے ساتھ۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اور اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ تعلموا من انسابکم، اس وجہ سے اس روایت کا ذکر کر رہا ہوں، پچھلی روایت ہی کے معنی میں، لیکن پیارے رسول کا ایک نیا حکم ہے، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب نامے کو سیکھو، جانو کہ کون ہے ہمارے چچا، کون ہے ہمارے دادا پر دادا، ان سے کون لوگ پیدا ہوئے، کیسے کیسے ہیں، ان کو سیکھو۔ یہ نسب کہتے ہیں، اپنے نسب اور نسل کو جانو، جس کی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر کے ان کے حق ادا کرو۔ فإن صلۃ الرحم، کیونکہ قرابت داری کا حق دینا یہ آپس میں محبت کا سبب ہے اور مال میں بڑھوتری کا سبب ہے، منسأۃ فی الاثر، موت کو پیچھے کرنے والی چیز ہے یہ۔
اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نسب نامے کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ ہم کسی ملک میں جی رہے ہیں اور ہم کسی شہر میں جی رہے ہیں، دیہات میں ہمارے. آپ ہی کسی زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم خود جانتے ہیں کہ بیچارے ننگے ہاتھ آئے تھے، اب بوجھل ہو کر کے جاتے ہیں اپنے ملک میں، یا بہت سے پیسے اللہ نے دے دیے ہیں. تو یقیناً وہ پیچھے مڑ کر کے ان کو دیکھنا ضروری ہے، اپنے لوگوں کو، خاص طور پہ جو قرابت دار ہیں. اور اگر ہر شخص اس کا حق ادا کرتا رہے تو انشاءاللہ اقتصادی مسئلہ بھی بہت کچھ، اور جو آپس میں فتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، خاص بھائی بھائی میں، یہ سب ختم ہو سکتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ یقیناً ہم اس سے اپنی رشتہ داری نیچا کھا کر کے جوڑنا چاہتے ہیں. جو مالدار ہے دنیا کے اعتبار سے، شاید زندگی میں پہلے اس سے کوئی رشتہ داری نہ رہی ہو، اور جو اصل رشتہ دار ہیں صرف اس وجہ سے اس سے دور ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ غریب اور مسکین ہے. اور یہی رشتہ داری کو مکمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے بہت کچھ یقیناً قبیلے میں اختلاف اور فساد ہوتا ہے. شادی بیاہ کے مسائل میں بھی بہت کچھ دوری ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس معاشرے کا بہت اہم جز جو ہے یہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے احکام ہی سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ایک چیز اور سمجھ لیں کہ کوئی یہ کہے کہ وہ ہم سے کٹا ہے، ہم بڑے ہیں، وہ آ کر کے ہم سے ملے، نہیں، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک عام بات، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان سے غصہ ہو کر کے، ناراض ہو کر کے 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. لیکن آگے کا دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہتے ہیں وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو جا کر کے پہلے سلام کر کے اور تمام معاملہ ختم کر دیتا ہے، سرتھا بھرتا کر دیتا ہے. یہ چیز آدمی کو سوچنا چاہیے یقیناً کہ ہمیں رشتہ داری کے متعلق ہم خود نخوت میں آ کر کے کہ ہم بڑے، ہم کیوں جا کے ملے. اور پھر پیارے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے کچھ قرابت دار ایسے ہیں کہ اصلهم ويقطعونني، میں ان سے ملتا ہوں مجھے کاٹتے ہی جاتے ہیں، اور میں ان پر سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر تم جیسا کہہ رہے ہو اسی طرح تمہارا معاملہ ہے، کأنما تصفهم المل، کرتے رہو ایسا ہوگا کہ جیسے تم ان کے اوپر گرم راکھ چھڑک کر کے سوئے ہوئے آدمی کو جگائے آدمی، اسی طرح گویا ان کو تنبیہ کر رہے ہو. ایک زمانہ آئے گا کہ شرما کر کے تم سے ملیں گے. تو گویا یہ معنی ہوا کہ انسان ایک مرتبہ گیا تو یہ نہ کہے کہ نہیں گیا میں سلام کرنے، اسے جواب دیا اب میں نہیں جاؤں گا. نہیں، واجب ہے ہر ایک کے اوپر کہ ملے. وہ گناہگار ہو رہا ہے لیکن ہم گناہگار نہ ہوں. اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں پیارے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو بدلہ لے دے کر کے صلہ رحمی کرے اور قرابت داری کا حق ادا کرے، بلکہ صلہ رحم وہ کرنے والا ہے کہ وہ کاٹ رہا ہے تو تم جا کر کے اس کو ملو. تو ظاہر بات ہے کٹی ہوئی چیز کو ملانے ہی کو صلہ رحمی یا صلہ رحم کہیں گے. بہت سی احادیث اس باب میں ہیں، اس وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے یقیناً اس باب میں ہمارا معاشرہ بہت کچھ بگڑا ہوا ہے. اس کی اصلاح کے ذمہ دار کون ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے. اس کے بعد ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جس کو معلوم ہو کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ حجرات کی آیتیں بہت کچھ ہیں، اس میں آپس میں صلہ رحمی، آپس میں صلح معاشرہ کے بہت کچھ آداب اس میں بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو ٹولیاں لڑ بیٹھے ہیں، جنگ ہو رہی ان میں، تو دونوں کے درمیان دوڑ کر کے صلح کراؤ. کسی کو نہیں کہا ہے کہ فلاں جائے، عالم ہو یا حاکم وقت ہو، نہیں، ہر ایک کا فرض ہے. اگر قبیلے کا ہے، نہیں تو کم سے کم محلے کا ہے، 2-4 آدمیوں کو جمع کر کے کہ ہم سب گناہگار ہوں گے اگر آگے بڑھ کر کے کوشش نہیں کریں گے سمجھانے کی، سلجھانے کی، اصلاح کرانے کی. تو ان سب معاملات میں ہر اس شخص کا فرض ہے جس کو معلوم ہو کہ 2 آدمیوں میں اختلاف ہو گیا. پھر اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اصلاح کی اور ایک آدمی مان رہا ہے دوسرا نہیں مان رہا ہے، تو یقیناً یہاں حکم ہوا ہے کہ سب اس سے بائیکاٹ کرو. اگر جنگ کی ضرورت ہے تو اسے جنگ بھی کرو. یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے حتی تفیء الی امر اللہ، اللہ کے حکم کے نیچے دب جائے اور اللہ کے حکم کو مان لے. تو یہ چیز ہے یقیناً. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول جب عام خطبہ دیتے تھے اور جب شادی بیاہ کا خطبہ خصوصاً ہوتا تھا تو اس میں پیارے رسول پہلی آیت کو پڑھتے تھے، پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. بہت سے اختلافات گھریلو، خاندانی اور بھائی بھائی کے صرف چند باتوں پر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا،
لوگوں سے اچھی بات کرو، دل آزار بات نہ کرو۔ صرف باتوں کی وجہ سے بہت کچھ فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، اور آپ عام خطبے میں جو خطبہ میں نے پڑھا ہے، یہی خطبہ خطبے کے وقت، لوگوں کو نصیحت کے وقت، اور یہی خطبہ خاص طور پہ نکاح کے وقت پڑھا کرتے تھے پیارے رسول، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے تم ایک کنبہ ہو، ایک خاندان ہو، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، آپس میں اچھی باتیں کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کر کے اور اللہ کی رضامندی سے کامیاب ہو جاؤ۔ میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے میں بہت بڑی خرابی کا سبب بن رہا ہے، اور اس خرابی کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پھیل رہی ہیں، وہ ہے میاں بیوی میں ناچاقی یا اختلاف یا آپس کے تعلقات کی خرابی۔ بہرحال شادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہی قرابت داری جس کا ذکر ہوا ہے اس کو مکمل رکھنے اور قائم دائم رکھنے کے لیے شادی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر واجب کیا ہے۔ اگر انسان طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود شادی نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اور پھر شادی کے ذریعے سے اگر جو کچھ قرابت داری ہوتی ہے، کچھ نئی قرابت داریاں بھی ہوتی ہیں۔ شادی سے صرف دو دل نہیں اکٹھا ہوتے ہیں بلکہ دو خاندان اکٹھا ہوتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ اچھے رہیں گے دونوں خاندان میں آپس میں محبت رہے گی، اور دونوں میاں بیوی کے پیشانی پر اگر شکن پڑی تو دونوں خاندان کی پیشانی پر شکن پڑ جاتی ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق بہت ہی اہم ہیں، ان کو ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس میں صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جس میں پیارے رسول کے ایک اخلاق کی اونچی مثال کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول ہم میں جب ہوتے تھے گھر میں تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ دیکھیے پوری دنیا کی افضل ذات مبارک اور بیویوں کا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے چولہا گرم کر رہے ہوں اور کچھ کر رہے ہوں، اور اپنی بیویوں کے آرام اور تکلیف کا اتنا احساس کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ بعد میں پیارے رسول کی وفات کے بعد رو کر کے کہتی ہیں کہ میں پیارے رسول کا ایک واقعہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میری باری میں میرے گھر، تو پیارے رسول نے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دے، دیکھیے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت دے دو کہ میں آج اللہ کی عبادت کروں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی قربت بھی پسند کرتی ہوں لیکن آپ کی رضامندی یا آپ کی جو خواہش ہے اس کے پورے ہونے کو بھی پسند کرتی ہوں، تو آپ جائیں۔ اٹھے، آپ نے طہارت فرمایا اور آپ نے رات بھر قیام کیا۔ پھر کہتی ہیں ایک قصہ اور ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول آئے اور چادر بچھائی، جوتے پاؤں کے پاس رکھے، پھر اس کے بعد میرے سونے کا انتظار کرنے لگے، میں سوئی بن گئی۔ ایسے کہتی ہیں کہ میں سوئی نہیں تھی، آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی، چپکے سے، دیکھیے رویدن رویدن کا لفظ ہے، آہستہ آہستہ آپ نے چادر اپنی اٹھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو آہٹ ہو جائے تو ابھی ان کی نیند کھل جائے، ان کو تکلیف ہو، اور پھر چپکے سے آپ نے اپنی جوتی پہنی، پھر آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر آہستہ سے باہر نکل کر کے آپ نے بند کیا۔ دیکھیے کس قدر پیارے رسول کا اونچا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے انک لعلی خلق عظیم،